سنا ہے رزلٹ آ گیا ہے تم لوگوں کا؟ ارسل کے لبوں پر پھیلی جاندار مسکراہٹ ان تینوں کا دل جلا گئی۔ ہاں، آپ کی کسر رہ گئی تھی، آپ بھی پوری کر لیں۔ فیل بھی تو انسان ہی ہوتے ہیں، ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے ہم نے جو آپ لوگ ہاتھ منہ دھو کر باجماعت پیچھے پڑ گئے ہیں ہمارے؟ در شہوار بازو چڑھا کر میدان میں اتر آئی۔ ارے میں نے تو کچھ نہیں کہا، ارسل ایک دم بوکھلا گیا۔ ارادہ تو یہی لے کر آئے تھے نا؟ در شہوار نے ناک چڑھا کر کہا تو وہ ہنس پڑا۔ ارادہ تو میرا یہ تھا کہ دکھی لوگوں کا غم غلط کرنے کے لیے مال روڈ سے جا کر گرما گرم ہاٹ اینڈ سور سوپ پیا جائے۔ ارسل کی بات پر ان تینوں نے مشکوک نظروں سے اسے گھورا۔ کیا ہو گیا ہے؟ ایک ہینڈسم بندے کو اتنا کیوں گھور رہی ہو؟ اس نے مصنوعی پریشانی سے پوچھا۔ یقین نہیں آ رہا اتنا رحم دل فیاض اور کھلے دل کا بندہ میر ہاؤس میں ہی رہتا ہے۔ در شہوار کی بات پر وہ بے ساختہ مسکرایا۔ میرا بھائی ہے تو ادھر ہی رہے گا نا میرے ساتھ؟ ویسے اللہ کا شکر ہے میرے بھائی میں دکھی انسانیت کا خاصا جذبہ ہے، میری طرح۔ نمیرا نے ہمیشہ کی طرح دوسروں کا کریڈٹ لینے کی کوشش کی جو اسے اچھی خاصی مہنگی پڑی، کیونکہ در شہوار کا کشن اس کا دماغ اچھا خاصا ہلا کر اپنے ٹھکانے پر واپس لا چکا تھا۔ بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے وہاج بڑے معنی خیز انداز میں سیل فون پر بات کرتے ہوئے کچن میں داخل ہوئے۔ برتن دھوتی سندل کا دل بری طرح سے دھڑکا۔ اس نے لاشعوری طور پر اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور بظاہر خود کو مصروف ظاہر کرنے کے لیے پانی کا نل چلا دیا اور جلدی جلدی پلیٹیں واش کرنے لگی۔ وہ نور محل ہرگز نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن اس کی مجبوری تھی کہ اس کے والدین اور باقی بہن بھائی بھی میر ہاؤس کے خاندانی ملازم تھے اور وہاں انکار کی تو قطعاً کوئی گنجائش نہیں نکلتی تھی۔ ابھی ڈھونڈ ہی رہی تھی تمہیں یہ نظر ہماری، وہ ہلکا سا گنگناتے ہوئے فریج کھول کر کھڑے ہو گئے، لیکن سندل کو ان کی نظریں اپنے وجود کے آر پار اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ ایپل دھو دو۔ وہ غیر محسوس انداز میں اس کے بالکل پاس آن کھڑے ہوئے۔ سندل گھبرا کر پلٹی اور اس کے چوڑے سینے سے ٹکرا گئی۔ ارے رے سنبھل کر۔ سندل نے بوکھلا کر ان کے ہاتھ سے سیب پکڑا اور جلدی سے دھونے لگی۔ وہاج نے بڑی گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ اس کا گھبرایا ہوا روپ ان کی نہ جانے کون سی حس کی تسکین کرتا تھا۔ بہت خوبصورت ہاتھ ہیں تمہارے، روئی کے گالوں کی طرح نرم۔ ان کے سومعنی انداز پر سندل کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ان کا شمار اگر اس کے مالکوں میں نہ ہوتا تو شاید وہ اب تک ان کا منہ توڑ چکی ہوتی۔ یہ لیں۔ اس نے سیب دھو کر پلیٹ میں رکھے اور انتہائی بیزاری سے ان کی طرف بڑھائے۔ دیکھ، مگر پیار سے، وہ ہلکا سا گنگنائے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتے، تاجدار بیگم بڑی عجلت بھرے انداز میں اندر داخل ہوئیں۔ تم یہاں ہو اور میں پورے گھر میں تلاش کر رہی ہوں تمہیں۔ آپ یہ خالی برتن اٹھائے کیوں لا رہی ہیں؟ فارحہ مر گئی ہے کیا؟ اور باقی ملازمین کہاں ہیں؟ ان کا موڈ ایک دم خراب ہوا۔ وہی بیچاری لا رہی تھی، لیکن مجھے کچھ کام تھا سندل سے، انہوں نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے ٹرے شیلف پر رکھ دی۔ جی بیوی جی۔ سندل فوراً مڑی تو اس کا ہراساں چہرہ تاجدار بیگم سے چھپا نہ رہ سکا۔ یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہیں تمہارے چہرے پر؟ ان کے مشکوک انداز پر وہاج ہلکا سا گڑبڑا گئے۔ ہوائیاں تو اڑیں گی، ہڈ حرام کی عادتیں جو پڑی ہوئی ہیں ان کو۔ وہاں تو نوکروں کی ایک فوج ہے اور یہاں کام کرنا پڑے گا، وہاج نے منہ بناتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ خیر بہادر علی کا خاندان کام چور تو نہیں، سارا گھر سنبھالا ہوا ہے انہوں نے، تاجدار بیگم نے کھلے دل سے تعریف کی۔ اچھا، زیادہ سر نہ چڑھائیں انہیں، اچھی طرح سے سمجھا دیا ہے نا، اسے میری چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ وہ معنی خیز لہجے میں گویا ہوا۔ ہاں سمجھا دیا ہے، تم بھی تھوڑا ہاتھ ہولا ہی رکھنا، بچی ہے جلدی گھبرا جاتی ہے۔ وہ لاپرواہ انداز میں کچن کے کیبنٹ کھولنے لگی۔ بے فکر رہیں، ایسا خیال رکھیں گے کہ میر ہاؤس کو بھول جائے گی یہ۔ وہ مزے سے سیب کھانے لگا۔ اس وقت کچن کا دروازہ کھلا اور داجی کی شکل دیکھ کر وہاج نے ہاتھ میں پکڑا سیب جلدی سے پلیٹ میں رکھ دیا۔ تم عورتوں کی طرح کچن میں گھسے کیا کر رہے ہو؟ داجی کا سخت لہجہ ان کے ہاتھ پیر پھلا گیا۔ کچھ نہیں داجی، تھوڑی امی سے باتیں کر رہا تھا۔
انہوں نے بوکھلا کر صفائی دی۔ ویسے بھی داجی کے سامنے تو وہ بھی بھیگی بلی بن جاتے تھے۔ ساری باتیں چھوڑو اور حویلی پہنچو، تھوڑی گڑبڑ چل رہی ہے وہاں۔ ملتان؟ انہوں نے تصدیق کے لیے پوچھا۔ ظاہر ہے، بڑی حویلی ملتان میں ہے تو وہیں جانا ہوگا، یا اسے اٹھا کر لے آؤ گے ادھر۔ داجی کے جھاڑ نے ان کی طبیعت ایک لمحے میں درست کر دی۔ کچھ دیر پہلے کا سارا نشہ اڑن چھو ہو گیا۔ آپ بے فکر رہیں، میں کل چلا جاؤں گا، انہوں نے اپنی طرف سے پھرتی دکھائی۔ کل نہیں، آج اور ابھی جانا ہوگا۔ اوہ اچھا، میں ذرا ٹکٹ کنفرم کروا لوں، انہوں نے وہاں سے کھسکنا چاہا۔ سب کچھ کنفرم ہو چکا ہے، منشی ٹکٹ لے کر ایئرپورٹ پہنچ جائے گا، کچھ ضروری ڈاکیومنٹس بھی ہیں اس کے پاس، انہوں نے سنجیدگی سے مزید کہا۔ اور سنو، سارے معاملات نپٹا کر آنا، یہاں کوئی آگ نہیں لگی ہوئی جسے بجھانے کو اگلے ہی دن دوڑے آؤ۔ داجی کی بات پر سندل کے حلق سے ایک پرسکون سانس خارج ہوئی۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ جی ٹھیک ہے، انہوں نے خفت زدہ انداز میں سر جھکایا۔ اور تاجدار، تم ذرا آؤ میرے کمرے میں، کچھ ضروری بات کرنی ہے، انہوں نے تاجدار بیگم کی طرف سنجیدگی سے دیکھ کر کہا۔ کیوں نہیں بابا جان، انہوں نے فوراً تابعداری کا مظاہرہ کیا اور ان کے پیچھے چل پڑیں۔ میر وحاج نے مڑ کر سندل کی طرف دیکھا جو اس وقت خاصی پرسکون انداز میں کھڑی تھی۔ وحاج کے اس طرح گھورنے پر وہ بوکھلا کر واش بیسن میں پڑے برتن دھونے لگی۔ ذرا آ کر پیکنگ کرو، باقی کام بعد میں کر لینا، ان کے اگلے حکم پر سندل کی روح فنا ہوئی۔ جی اچھا، وہ دل ہی دل میں آلتو جلالتو پڑھتی ہوئی ان کے بیڈ روم میں داخل ہوئی۔ سامنے فاریہ بھابھی کو دیکھ کر اس نے سکون کا کلمہ پڑھا اور جلدی سے میر وحاج کی وارڈروب سے کپڑے نکال کر اٹیچی میں رکھنے لگی۔ تم بڑی بھابھی ہو اس کی، سمجھاؤ بیوقوف کو، دو جوان بیٹیوں کا باپ ہے وہ۔ میر حاکم علی کے منہ سے نکلنے والے اس فقرے کو سن کر تاجدار بیگم پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ ان کی تو گمان کی آخری سرحدوں پر بھی نہیں تھا کہ وہ ان سے کیا بات کرنے کے لیے کمرے میں بلا کر لائے ہیں۔ نور محل کا سب سے بہترین کمرہ ان کی رہائش گاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ شاہ بلوت کی لکڑی کا بھاری فرنیچر، ایرانی قالین، دیواروں پر خوبصورت پینٹنگز اور چھت پر لگے قیمتی فانوس ان کے کمرے کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہا تھا۔ اس وقت وہ آج کا تازہ اخبار پکڑے بھاری بھرکم صوفے پر بیٹھے تھے، جبکہ تاجدار بیگم ان کے سامنے والے سنگل صوفے پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ میر حاکم کی سگی بھتیجی تھیں، اس لیے سب سے زیادہ ان کے قریب بھی تھیں۔ بابا جان، آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہیں؟ وہ ہلکا سا جھجک کر گویا ہوئیں۔ تنگ آ گیا ہوں میں اس کے آئے دن کے اسکینڈل سے۔ بندہ اپنی عمر اور جوان اولاد کا ہی لحاظ کرتا ہے، گھر میں دو بیویاں ہیں اس کی۔ ان کی پیشانی کی لکیریں گہری ہوئیں۔ ہاں، خاقان کو سوچنا چاہیے اس بات پر۔ ساری زندگی یہی طور طریقے تو نہیں رہ سکتے، انہوں نے محتاط انداز میں جواب دیا۔ اس کے سوچنے سمجھنے والی حس تو عورتوں کے معاملے میں آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ ایسی بھی کیا شوقین مزاجی، بندہ اپنے خاندان کی عزت اور وقار کو ہی داؤ پر لگا دے۔ وہ غصے میں آ کر ٹہلنے لگے۔ تمہیں اس لیے کہا ہے کہ تمہاری بات پھر بھی سنتا ہے اور تھوڑی بے تکلفی بھی ہے۔ تم بڑی بھابھی اور ماں کی جگہ پر ہو، میں اس لیے بات نہیں کرنا چاہتا کہ ہمارے درمیان جو لحاظ کا پردہ ہے وہ سلامت رہے۔ انہوں نے قدرے خشک انداز سے اپنی بات کی وضاحت کی۔ جی بابا جان، میں کوشش کروں گی اس سے بات کرنے کی۔ تاجدار نے انہیں تسلی دینے کی ناکام کوشش کی۔ کوشش نہیں کرنی، سمجھانا ہے اس بے وقوف کو، تھوڑا عقل سے کام لے۔ اب دیکھو ذرا، یہ اخبار بھرا پڑا ہے اس کی رنگین داستان سے۔ استغفر اللہ، اب یہ وقت بھی آنا تھا کہ میر حاکم کا بیٹا ایک تھرڈ کلاس گلوکارہ کی زلفوں کا اسیر ہو جائے۔ ان کا چہرہ غصے کی زیادتی سے سرخ ہوا۔ واقعی یہ تو بڑی غلط بات ہے۔ تاجدار بیگم اپنے سسر کی نبض شناس تھیں اور ان کے موڈ دیکھ کر ہی بات کرتی تھیں۔ اور کہو اس سے انابیہ کی رخصتی کا کچھ سوچے، اور تم بھی بات کرو برہان سے، کیا ٹھان کر بیٹھا ہے وہ دل میں۔ وہ اپنے مخصوص دو ٹوک انداز میں گویا ہوئے۔ برہان ابھی 2 سال کی مہلت مانگ رہا ہے، انہوں نے ہلکا سا جھجک کر کہا۔ 2 سال بعد کون سے سینگ اگائیں گے اس کے سر پر؟ تب بھی تو شادی کرنی ہے، تو اب کیوں نہیں؟
وہ ایک دفعہ پھر ٹہلنے لگے۔ تاجدار بیگم نے دیکھا اس بڑھاپے میں بھی ان کی چال میں خاصی مضبوطی تھی۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں بات کروں گی برہان سے، انہوں نے ہلکا سا جھجک کر کہا۔ اتنا تو وہ بھی جانتی تھی کہ برہان کو سمجھانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ وہ ضد اور ہٹ دھرمی میں بالکل اپنے داجی پر تھا، تبھی تو دونوں کی آپس میں نہیں بنتی تھی۔ اسی وقت میر حاکم کے سیل فون پر کال آ گئی۔ تم جاؤ، اس ٹاپک پر پھر بات کریں گے۔ ان کے اگلے حکم پر تاجدار بیگم نے سکون کا سانس لیا، ورنہ آج تو سسر جی کے تیور ان کے بھی ہاتھ پیر پھلا رہے تھے۔ وہ جلدی سے ان کے کمرے سے باہر نکل آئیں۔